Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير النذير الهاشمي المكرم عطوف الرؤوف من يسمى بأحمد. کیا شان ہے پیارے نبی حق نے عطا کی سروری معراج سے دی برتری بلغ العلا بکمالہ. ظلمت تھی جب کفر کی شرک و ضلالت بت گری ایمان کی روح پھونکیگی کشفت دجا بجمالہ. اسلام کی دعوت بھی دی تکلیف بھی اس نے سہی جس نے دعا دشمن کو دی حسن جمیع خصالہ. ایک دھوم دنیا میں مچھی آواز یہ آنے لگی پڑھو درود امتی صلو علیہ وآلہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. اللهم أبلغه منا السلام كلما ذكر السلام. والسلام على النبي ورحمة الله وبركاته. لائق صد احترام میرے دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سبھی کو معلوم ہے کہ اسلامی سال کے 12 مہینے ہیں
محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدۃ الحرام اور ذی الحجۃ الحرام۔ یہ اسلامی سال کے 12 مہینے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں اس کو بیان فرمایا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، بے شک مہینوں کی گنتی کتاب الہی میں جب سے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا ہے 12 مہینے ہیں جو محرم الحرام سے شروع ہوتے ہیں اور ذی القعدۃ الحرام پر ختم ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، محرم الحرام کا مہینہ آیا تھا، چلا گیا، سفر المظفر بھی ختم ہوا اور اب ربیع الاول کا مہینہ سروں پر سایہ پگن ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مہینوں سے جو گزرتے چلے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اس سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقول حضرت مولانا احمد اللہ صاحب راغیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سابق شیخ الحدیث جامعہ حسینیہ راغیر اور صوبہ گجرات کے عظیم المرتبہ خطیب، اللہ نے بڑا اونچا مقام عطا فرمایا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ آج اسلامی سال کے 12 مہینے گزر جاتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ حضرت افسوس کے ساتھ مثال دے کر فرماتے ہیں، سمجھاتے ہیں، آج کے مسلمان کی حالت اس گھانچی کے بیل کی طرح ہے کہ سارا دن گھومتا ہے، چلتا ہے، بیچارہ خود سوچتا رہتا ہے کہاں سے کہاں نکل گیا ہوگا، لیکن شام کو پتا کھلتا ہے تو بیچارہ اپنے آپ کو اسی کہانی کے نیچے پاتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں محرم آتا ہے، چلا جاتا ہے، سفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدۃ، ذی الحجہ، یہ 12 مہینے گزر جاتے ہیں، ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ افسوس کی بات ہے جو بے نمازی ہے وہ بے نمازی رہتا ہے، جو ستوری ہے وہ ستوری رہتا ہے، جو جگاری ہے وہ جگاری رہتا ہے، جو بد اخلاق ہے وہ بد اخلاق رہتا ہے۔ حضرتی کے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں، حضرت فرماتے ہیں ہمیں ان مبارک مہینوں سے کچھ نہ کچھ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت ہی نے فرمایا ہے کہ دیکھو محرم الحرام کا مہینہ آ گیا اور پھر چلا گیا، ہمیں ایک بڑا سبق دے کے گیا۔ کیا سبق دے کے گیا؟ جب سے اللہ پاک نے دنیا کو قائم کیا تبھی سے محرم الحرام کو اللہ پاک نے فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس مہینے کا سبق کیا ہے، اس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور میدان کرب و بلا میں کتنے اہل بیت کے اہل بیت کرام شہید ہوئے۔ تو حضرت مولانا احمد اللہ راغیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ محرم الحرام کا مہینہ ہمیں کیا سبق دے کے گیا، وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت نے کیا سبق دیا۔ وہ میدان کرب و بلا میں، جسے ہم کربلا کہتے ہیں، میدان کرب و بلا میں ہمیں کیا سبق دیا۔ حضرت مولانا راغیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مبارک مہینہ آیا تھا، چلا گیا، ہمیں سبق دے کے گیا کہ مسلمان حق قائم کر، اے مسلمان حق قائم کر اور دوسروں کو حق کی دعوت دیتا ہے، اگر باطل نہ کرے تو تو اس سے ٹکراتا ہے، اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کر، اپنے مال کی بھی پرواہ نہ کر، اپنے اہل و عیال کی بھی پرواہ نہ کر، لیکن تو باطل کو ابھرتا ہوا پسند نہ کر۔ یہ ہے محرم الحرام کا سبق۔
یہ ہے شہادت حسین کا سبق، یہ ہے میدان کرب و بلا کا سبق۔ اے مسلمان، حق قائم کر، دوسروں کو حق کی دعوت دیتا رہے، اگر باطل نہ کرے تو تو اس سے ٹکراتا رہے، لیکن باطل کو ابھرتا ہوا دیکھنا پسند نہ کر۔ حضرت مولانا احمد اللہ رامنی رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں، محرم کا مہینہ چلا گیا، ہم نے باطل کو نہیں توڑا، ہم باطل کو نہیں توڑ سکے۔ وہ تو گئے تھے ظالموں کا باطل توڑنے کے لیے، وہ تو گئے تھے ظالموں کا باطل توڑنے کے لیے، لیکن خود ہم اپنا باطل نہیں توڑ سکتے ہیں۔ اپنا نفس باطل ہے، اپنا نفس باطل ہے، اس کے اندر حق قائم کرو، اسے دیندار بناؤ، پاک دامن بناؤ، پرہیزگار بناؤ، اسے دین پر لاؤ، اپنے نفس کی اصلاح کی فکر کرو۔ یہ ہے محرم الحرام کا سبق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جميعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ ایمان والو، اپنے نفسوں کو لازم پکڑو۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت اللہ کو مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ فرماتے ہیں، ایمان والو اپنی اصلاح کی فکر کرو، ایمان والو اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ ابھی ہمارے امام محترم مولانا محمد رفیق صاحب نے مجھے کہا، اچھا ہے تھوڑا وقت ہے کچھ اصلاحی بیان ہو جائے۔ میرے بھائیو، دوست، بزرگوں، اس سے بڑھ کر کیا اصلاح ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نفسوں کی اصلاح فرما دے۔ یہی اصل مقصود ہے، یہی جانے والے مہینے، رخصت ہونے والے مہینے محرم الحرام کا سبق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت فکر دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ایمان والو اپنے نفسوں کو لازم پکڑ دو، اپنی اصلاح کی فکر کر دو۔ اگر تم نے اپنی اصلاح کر دی، کوئی گمراہ تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا ہے، کوئی گمراہ تمہیں راہ راست سے نہیں ہٹا سکتا ہے۔ اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے، وہ اللہ تمہارے سامنے وہ سب چیزیں لائے گا، وہ سب باتیں لائے گا، وہ سب کام لائے گا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اللہ تمہارے سامنے سب چترا دے گے، بتلا دے گے۔ میرے بھائیو، دوست، بزرگوں، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ سب سے بڑا دشمن تو یہ ہمارا نفس ہے، اس کی اصلاح کی فکر ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ضروری قرار دے رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وعن عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعداء عدوک نفسک التي بین جنبیک۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تیرا سب سے بڑا دشمن ان اعداء عدوک نفسک، تیرے دشمنوں میں سب سے بڑا تیرا بڑا دشمن وہ ہے جو تیرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے، جو تیرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے، وہ تیرا نفس ہے۔ اس کی اصلاح کی فکر کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی صاحبزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، تمہیں کون سی چیز روکتی ہے کہ تم میری اس وصیت پر عمل نہ کرو؟ صبح ہو یا شام ہو یہ دعا ضرور
پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ فکر ہوگی، دعاؤں کا اہتمام ہوگا، اللہ والوں کی صحبت کو نازک پکڑیں گے، ضرور اللہ ہماری اصلاح فرمائیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے واسطے سے یہ بہت ہی اہم دعا، بلکہ ہمارے نبی کی وصیت ہے، پوری امت کے نام کی وصیت ہے۔ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو یہ دعا سکھا دینی چاہیے، ہمیں خود بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، تجھے کون سی چیز روکتی ہے میری اس وصیت پر عمل کرنے سے کہ صبح ہو یا شام ہو تو یہ دعا پڑھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یہ ہمیشہ زندہ رہنے والی پاک ذات، ایک نظام کائنات کو تھامنے والی پاک ذات، آپ کی رحمت ہی کے صدقے بھیک مانگتا ہوں، مدد طلب کرتا ہوں کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کی سپرد مت فرمانا، مجھے میرے نفس کے سپرد مت فرمانا۔ اے اللہ، میری دینی دنیا کی ہر حالت کو درست فرما دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا سمجھا رہے ہیں؟ میرے بھائیو، دوست، بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ جو مبارک مہینہ گزر گیا، حرمت والا مہینہ، ادب والا مہینہ، عزت والا مہینہ، سب سے زیادہ حرمت والا مہینہ محرم الحرام جو گزر گیا، اس کا یہی سبق ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو اس کی فکر عطا فرمائے۔ اب محرم الحرام کا مہینہ تو گزر گیا، وہ بھی ایک سبق دے کے گیا، لیکن سفر بھی گزرا۔ اس کے بعد بہت ہی مبارک مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہو گیا۔ آج اس کی پہلی تاریخ ہے۔ ربیع کا معنی ہی موسم بہار کے آتے ہیں، موسم بہار کے آتے ہیں۔ دنیا میں آنے والی سب سے پہلی بہار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک، اسی لیے اس مہینے کا نام پڑ گیا ربیع الاول۔ ربیع الاول، اسی مبارک مہینہ میں ہمارے آقا اور مولا حضور پرنور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور اسی مبارک مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، اس کا نام تو یثرب ہے، قرآن میں ہے یا اہل یثرب، یثرب تھا مدینہ المنورہ۔ کیسے مدینہ المنورہ نام پڑا؟ ہم سب کے موجودہ بزرگ شیخ الاسلام والمسلمین علامہ مولانا شاہ محمد قمر الزمان صاحب جو بھی تشریف فرما ہے، اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو دل سے ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، ان سے استفادہ کی توفیق ارزانی عطا فرمائے۔ حضرت فرماتے ہیں مدینہ المنورہ، المنورہ بانوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینہ کا نام تو یثرب تھا، مدینہ منور کیسے ہوا؟ المنورہ منور کیسے ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار پاک کی برکت سے، اس لیے اس کا نام پڑا مدینہ المنورہ، المنورہ بانوار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے سے پہلے، مدینہ میں آنے سے پہلے، یثرب میں آنے سے پہلے در و دیوار پر تاریکی نظر آتی تھی، اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا تھا۔ جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں قدم رجائی فرمائی، آپ تشریف لائے، ہم سب کو بدیہی طور پر روشنی ہی روشنی نظر آ رہی تھی، روشنی ہی روشنی نظر آ رہی تھی۔ میرے بھائیو، دوست، بزرگوں، بڑا مبارک مہینہ ہے۔ حضرت مولانا احمد اللہ صبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں محرم الحرام کا مہینہ بھی ہمیں سبق دے کے گیا، اب ربیع الاول کا مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہو گیا۔ اس مہینے کا سبق دیا ہے، یہ مہینہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ اس مہینے کا سبق یہ ہے، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہلانے والوں، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرنے
ماننے والوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرو. یہ ہے اس مبارک مہینے کا سبق. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کا جو سبق ہے مجھے آپ کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کی, سمجھو کہ انہوں نے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی بشارت سنا رہے ہیں. پوری حدیث پاک سنا دو. ترمذی شریف کی روایت ہے, حضرت انس فرماتے ہیں جو خالی نے خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک روایت کے مطابق جنہوں نے مسلسل 10 سال خدمت کی ہے, اور دوسری روایت کے مطابق 8 سال لگاتار خدمت کی ہے, 8 سال تک مسلسل خدمت کی ہے, وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقتاً فوقتاً مجھے نصیحت فرماتے تھے. میں چھوٹا تھا اور بڑی محبت کے ساتھ نصیحت فرماتے تھے. اس میں ماں باپ کے لیے بھی اور اساتذہ کرام کے لیے, معلمین کے لیے بھی ہدایت ہے کہ اپنے بچوں کو کے ساتھ محبت سے پیش آؤ. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, غلطی کر دے, ان کی معذور نہیں ہونی چاہیے, ان کی زیادہ طاقت نہیں ہونی چاہیے, محبت کے ساتھ سمجھانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 سال خدمت کی حضرت انس رضی اللہ عنہ نے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کبھی کام نہیں بھی کرتا تھا اور کبھی کام خراب بھی کر دیتا تھا. کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے برا بھلا نہیں کہا, بلکہ محبت ہی سے سمجھایا. یاد نہیں کیا یہ میرے پیارے بیٹے, ہمارے مشائخ سمجھاتے ہیں, شارحین حدیث سمجھاتے ہیں, اپنی اولاد کو بلاؤ, اے میرے پیارے بیٹے اتباع سنت کی نیت کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کو بڑی محبت کے ساتھ, اپنے اہل و عیال کو خاص طور پر جو پرورش میں تھے ان کو بڑی محبت کے ساتھ بلاتے تھے, سمجھاتے تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. ماں باپ کے لیے بھی اور اساتذہ کرام کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہے. اپنے اولاد کے ساتھ, اپنے شاگردوں کے ساتھ, اپنی شاگردہ کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ, محبت سے ان کو بلاؤ. اے میرے پیارے بیٹے انس, حضرت انس فرماتے ہیں, اور میرے بھائی کے درمیان میں بات بھی کہتا کروں, حضرت حکیم الامت مجدد الملت علامہ مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ ماں باپ یا وہ معلمین, وہ اساتذہ جو اپنے اولاد کو, اپنے شاگردوں کو اس طرح مارتے ہیں کہ نشان بن جاتے ہیں, کبھی خون نکل آتا ہے, یہ بالکل حرام ہے. اور مجھے تو اس کی معافی کی کوئی شکل بھی نظر نہیں آتی کیونکہ ان کے معافی کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی چھوٹی اولاد کے باب میں بہت صحیح سمجھ عطا فرمائے, اور معلمین کو بھی اپنے شاگردوں کے ساتھ اس طرح پیش آنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف تعلیمات ہے, بڑی محبت کے ساتھ بلاتے ہیں. کبھی کام خراب ہوتا ہے, کبھی کام نہیں کر رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کے ساتھ سمجھا رہے ہیں. دیکھیے انس, میں نے آپ کو ایک کام سپرد کیا تھا, آپ نے کیوں نہیں کیا, آپ نے کیوں نہیں کیا, محبت کے ساتھ آپ کو کر دینا چاہے تھا. چلو کوئی بات نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی برا بھلا نہیں کہا, محبت ہی کے ساتھ سمجھایا. یہ حدیث پاک میں غور کیجیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت انس سے فرمایا, یہ وقت ختم ہو رہا ہے, یہ حدیث پاک سنا کر اپنا بیان ختم کر دو, دھیان سے سنیے. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال يا بني وذلك من سنتي ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت کے ساتھ سمجھایا, اے میرے پیارے بیٹے انس, اگر تم سے ہو سکے صبح کرو یا شام کرو, صبح ہو یا شام ہو, اور تمہارے دل میں کسی کی طرف سے کوئی کینہ نہ ہو, کوئی کپٹ نہ ہو, کوئی
کوئی حسد نہ ہو. اے میرے پیارے بیٹے انس ایسا کر گزرو، ایسا ہی کرو. اور پھر فرمایا اے میرے پیارے بیٹے انس یہ سینہ کو کینہ سے، کپٹ سے، حسد سے، بغض و عداوت سے پاک رکھنا. یہ مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے. اور جس نے میرے طریقہ سے محبت کی بس تحقیق کہ اس نے مجھ سے محبت کی. اور جس نے مجھ سے محبت کی کل قیامت کے دن جنت میں میرا رفیق ہوگا، جنت میں میرا ساتھی ہوگا. میرے بھائیو دوست بزرگوں کون نہیں چاہتا جنت سے ایسی عظیم نعمت؟ من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن صراط الله غالية ألا إن صراط الله الجنة. جسے سفر میں مشقتوں کا ڈر ہوتا ہے کہ سفر میں مصیبتیں پریشانیاں پیش آئے گی، وہ سفر کی پوری تیاری کرتا ہے، وہ جلدی ہی سفر شروع کر دیتا ہے. اور جو جلدی سفر شروع کرتا ہے، اچھے وقت میں ہوشیاری کے ساتھ سفر شروع کرتا ہے، وہ منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں اے میری امت تمہاری منزل مقصود یہ دنیا نہیں ہے. تم مسافر ہو، تمہارا سفر جاری ہے، ہوشیار ہو، دین پر قائم رہو. میرے ذریعے اللہ پاک نے تمہیں دین اسلام عطا فرمایا ہے، تم اپنے آپ کو دیندار بناؤ، دین پر قائم رہو. اگر تم دین پر قائم رہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت جیسی نعمت عطا فرمائیں گے. الا ان صراط اللہ غالیہ. کان کھول کے سن لو، اللہ کا سودا مہنگا ہے اور بے شک اللہ کا سودا وہ جنت ہے. باہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں. رہ گزر دنیا ہے یہ مستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں مجھے بھی اور آپ کو بھی اور جمیع امت کو تذکر آخرت کو یاد کرتے رہنے کی اور موت کو پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر وقت میں بیان کروایا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. جو لفظیات کوتاہیاں غلطیاں ہوئی اپنی دریائے رحمت سے معاف فرمائے. مجھے آپ کو صحیح فکروں کے ساتھ اس مہینہ کے سبق کو سامنے رکھ کر زندگیاں گزارنے کی توفیق کو صحیح فکر عطا فرمائے کہ فکر دنیا کر کے دیکھا اب فکر عقبہ کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب ذکر سارے ذکر مولا کر کے دیکھ. کون کس کے کام آیا اور کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھ، اب رب کو اپنا کر کے دیکھ. اللہ عظیم الشان اپنی مرضیات کے مطابق اور ہمارے آقا اور مولا حضور النور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طور طریقوں کے مطابق مجھے آپ کو جمیع امت کو زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین بات و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین و صلی اللہ علیہ وسلم.